انتہائی جامع نصیحت کی گئی ہے۔ اگر یہ حدیث اس کا مفہوم ہم ذہن میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ العزیز اس سے بہت زیادہ ہماری زندگی میں اگر اس حدیث سے ہم اثر لیں، فائدہ لیں تو ہماری زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے، بشرطے کہ اس حدیث کو اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں صحیح طریقے سے بٹھائیں اور اس سے جو سبق حاصل کرنا چاہیے وہ سبق حاصل کریں۔ اور یہ بات تو میں نے آپ کے سامنے کہہ دی کہ یہ روایت حدیث شریف کی صحیح ترین کتابوں میں سے مسلم شریف کی روایت ہے، تو صحیح حدیث ہے، مضبوط حدیث ہے۔ ذرا اس کا پہلے ترجمہ سن لیجئے، پھر مختصر سی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیصبغ فی النار صبغۃ، قیامت والے دن جہنمیوں میں سے ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال رہا ہوگا۔ جو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خوشحال رہا ہوگا، یعنی جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مزے کیے ہوں گے، اس کو لایا جائے گا۔ اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، ایک غوطہ، صرف ایک غوطہ، جنت کا ایک چکر، اور اس سے پھر پوچھا جائے گا، یا ابن آدم، ثم یقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط، اے ابن آدم، اے انسان، هل رأیت خیرا قط، کیا تم نے کبھی بھلائی دیکھی تھی؟ کیا تمہیں کبھی کوئی نعمت پہنچی تھی؟ یعنی صرف جہنم کا ایک غوطہ اس کو دلایا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا، یہ بتلاؤ کہ تم پر کبھی کوئی خوشحالی کا زمانہ گزرا تھا، کبھی تم نے کوئی راحت دیکھی تھی؟ تو وہ جواب کے اندر قسم کھا کے کہے گا، فیقول لا واللہ یا رب، نہیں، اللہ کی قسم، اے میرے رب، میں نے نہ تو کبھی خوشحالی دیکھی اور میں نے کبھی کوئی اپنے اوپر راحت اور بھلائی اور نعمت دیکھی۔ یہ وہ شخص جس نے دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ خوشحال زندگی گزاری، اور پھر اس کے بعد وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی اور مصیبت زدہ تھا۔ جنتیوں میں سے اس شخص کو لایا جائے گا، پہلے کیا تھا کہ جہنمیوں میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو سب سے زیادہ دنیا میں خوشحال تھا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جنتیوں میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی اور مصیبت زدہ تھا، اسے جنت میں غوطہ دیا جائے گا، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، جنت میں اسے غوطہ دیا جائے گا، فَيُقَالُ لَهُ، اور اس سے کہا جائے گا، یا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط، فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط، وہ بھی قسم کھا کے کہے گا، اللہ کی قسم، میرے ساتھ کبھی سختی کا گزر نہیں ہوا۔ ہاں، اس سے پوچھا جائے گا، کیا تیرے ساتھ کبھی سختی کا گزر ہوا؟ کوئی تم نے تکلیف دیکھی؟
کوئی دکھ دیکھا؟ کیا کوئی دکھ اور تنگی اور سختی تمہارے پاس سے گزری؟ وہ قسم اٹھا کے کہے گا اللہ کی قسم میرے ساتھ کبھی سختی کا گزر نہیں ہوا اور نہ ہی میں نے کوئی سختی اور تکلیف ہی دیکھی۔ اب یہ مسلم شریف کی روایت آپ کے سامنے پڑی۔ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جہنم سے جس کو نکال کے جنت کا ایک غوطہ دلایا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ جب کہہ رہے قسم کھا کہ میرے اوپر تو کبھی بھی خوشحالی نہیں گزری، اس کا مطلب یہ کہ دنیا کے اندر وہ کبھی خوشحال، ایسی بات نہیں، بلکہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ خوشحال تھا۔ اسی طریقے سے جنتی کو جو سب سے زیادہ دکھی تھا دنیاوی زندگی میں، اس کو جب جنت کا ایک غوطہ دیا جائے گا، وہ کہے گا میرے اوپر تو کوئی تکلیف ہی نہیں گزری۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں دکھی نہیں تھا، پریشان نہیں تھا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم، یعنی جہنم کا عذاب ایسا ہے، اللہ معاف کرے جی، جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ جہنم کا ایک غوطہ کھا کے وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ جہنم کا ایک ہی چکر لگے گا اور دنیا کی ساری نعمتیں، یہاں کی ساری آسائشیں، یہاں کی وہ زندگی جو انجوائے کرتا تھا، جو لائف انجوائے کرتا تھا اور جس کو کہتا تھا کہ مجھ سے زیادہ اچھی زندگی کسی کی ہے نہیں، وہ جہنم کے ایک غوطے سے سب کچھ بھول جائے گا۔ جہنم کے غوطے کے مقابلے میں وہ سب کا سب نصیب ملیا میٹ ہو جائے گا، گویا کہ دنیا کے اندر اس نے کبھی راحت ہی نہیں دیکھی تھی۔ اور جو جنتی ہے، جو دنیا میں دکھ والی زندگی بسر کرتا رہا، دکھ ہی دکھ، تکلیف ہی تکلیف، اللہ والے آزمائے جاتے ہیں۔ دین کا راستہ آزمائش کا راستہ، آج بھی آزمائش کا راستہ، ایسی بات نہیں ہے، آج بھی حرام کے راستے کھلے ہوئے ہیں، وہاں پیسے زیادہ ملتے ہیں، سیلریاں زیادہ ملتی ہیں، لیکن حلال لقمہ کمانا اور حلال پیسے کمانا، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، رشوت سے بچنا پڑتا ہے، سود سے بچنا پڑتا ہے، بہت سے حرام کاموں سے بچنا پڑتا ہے، جھوٹ سے بچنا پڑتا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں جنت کے راستے پہ چلوں گا اور حلال کماؤں گا، تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں جی مشقتیں اٹھانا پڑیں گی۔ اور دوسرا جو جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے ڈاکہ مارے چاہے چوری کرے۔ ہاں کہتے ہیں کوئی کچے کے ڈاکو ہیں کوئی پکے کے ڈاکو ہیں، وہ تو خیر آپ زیادہ جانتے ہوں گے، ہم تو کچے کے ڈاکوں کو جانتے ہیں۔ نہیں جانتے کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سنا ہے ان کے بارے میں۔ تو بہرحال ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں آج۔ وہ ایک جب کرونا کا زمانہ تھا، کرونا کا زمانہ، تو کتنی سختی تھی اس زمانے میں، سفر میں، ان چیزوں میں، تو اور ٹرینوں کا مسئلہ بھی تھا، سواریوں کا بھی بڑا۔ تو انہی دنوں ہم جا رہے تھے پنجاب کے سفر میں، تو موٹر وے بھی جیسے ہی چڑھے تو اس وقت یہ ریسٹ ہاؤس نہیں بنے تھے، ریسٹ ایریا نہیں بنے تھے، تو آدمی تھک جاتا ہے، تو تھکاوٹ ہوئی تو وہ سستانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھجا نما کچھ جگہ بنی ہوتی ہیں جہاں خود وہ ٹریفک پولیس والے ہی خود کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اتنے میں وہ ایک جگہ گاڑی روک کے میں وہاں تھوڑا سا سو گیا، تھکاوٹ بہت تھی، اور وہ علاقہ وہی تھا ارد گرد کا، بس کچے کا علاقہ۔ تو بہرحال یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سکر کے بعد کا جو علاقہ ہے یہ رحیم یار خان اور یہ سارا وہ علاقہ ہے ہی ان لوگوں کا۔ اتفاقاً تھوڑی دیر کے بعد میں نے یہ منظر دیکھا کہ موٹر وے پولیس والے جو ہے نا وہ ہماری طرف آ رہے ہیں، اور پیچھے سے ایمبولینس بھی ہے، ایم این ایمبولینس پیلے رنگ کی۔ تو ہم تو نزاکت سمجھ گئے کہ یہ چکر کوئی اور ہے اور کرونے کا زمانہ بھی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدھ بندہ جو ہے وہ وہاں روڈ پہ سو بھی رہا ہے۔ خیر بہرحال ایک دم اچانک آنکھ کھلی اور ہم وہ آئے، کہنے لگے کہ آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ یہ تو چھوٹو کا کیا کہتے ہیں علاقہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ مجھے کیا پتہ چھوٹو کون ہے؟ میں نے کہا چھوٹو کیا مطلب ہے چھوٹو کا علاقہ ہے؟
آپ نے ابھی تک چھوٹو کو مارا نہیں ہے، آپ کا کیا کام ہے یہاں؟ ایسے ہی گھوم رہے ہیں آپ لوگ۔ ہمیں تو اپنی جان بچانی تھی، آپ نے دیکھ لیا اب جلوس وغیرہ وہ زمانہ، ہم بیٹھے اور فوراً چلے گئے۔ خیر بہرحال تو یہ جو مطلب ہے کہ کچے اور پکے، مطلب یہ ہے کہ حرام کمانے کے لیے آج راستے کھلے ہوئے، لوگ نہیں دیکھ رہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کل اس کا حساب دینا ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو آج بھی اگر کوئی بندہ نیکی کیا کہتے ہیں اللہ کا راستہ اور خوف خدا والے راستے پہ عمل کر کے پیسہ کمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے، بہت اس کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا۔ لیکن یقین مانیے جب آنکھیں بند ہوں گی، آخرت کا مرحلہ ہوگا، سب سے زیادہ راحت والا، سکون والا یہی شخص ہوگا۔ جب اس کو جنت کا ایک چکر لگایا جائے گا، یہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا اور قسم اٹھا کے کہے گا اے میرے مولا، میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں تھی۔ تو میرے خیال میں نے جیسے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ اس حدیث کا مضمون بڑا اہم ہے، اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں، یاد کریں، اور ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ضرور اس کا مذاکرہ کیا کریں کہ یہ دنیا کی جتنی اچھی زیادہ سے زیادہ راحت کیوں نہ ہو، خدا نہ خواستہ جہنم کا ایک چکر ہی اس کو بھلا دے گا، اور دنیا کی مشقت کتنی کیوں نہ ہو، تکلیف کیوں نہ ہو، جنت کا ایک وزٹ، جنت کا ایک چکر بھی وہ ساری کی ساری تکلیفیں ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے اور اس راستے میں جو مشقتیں آئیں خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو برداشت کرے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین اس مبارک حدیث سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، رحمت کرے۔